امریکی صدر کے خلاف سینٹ میں مواخذے کا مقدمہ، ڈونلڈ ٹرمپ نے دفاع کے لیے سابق صدر بل کلنٹن کے مواخذے کے دوران کرنے والے وکلا کا انتخاب کر لیا۔ باقاعدہ آغاز 21 جنوری سے ہوگا۔ ہیری اور میگھن شاہی خاندان کے فعال ممبر نہیں رہے، ملکہ برطانیہ کا اعلان۔ کہا ہیری اور میگھن شاہی خاندان خطابات استعمال نہیں کر سکیں گے، اپنے پوتے اور اس کے خاندان کے لیے تعمیری راستہ ڈھونڈ نکالا۔ ہیری، میگھن اور آرچی میرے خاندان کے محبوب ممبر رہیں گے، عوامی فنڈز استعمال نہیں کر سکیں گے۔ شاہ محمود کا قطر کا مختصر دورہ، نائب وزیر اعظم اور ہم منصب شیخ محمد سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات، افغان امن عمل، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شیخ محمد نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا، وزیر خارجہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ سم درست ہے، راتوں رات کچھ نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم خود میدان میں آ گئے، وفاقی حکومت کا منافع خوروں کے خلاف اوپڑا اعلان، صوبائی حکومتوں، چیف کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز کو فوری کارروائی کی ہدایت۔ ادھر جہانگیر ترین کہتے ہیں 3 لاکھ ٹن گندم ابھی بھی پاسکو کے پاس موجود ہے، گندم کی امپورٹ کو ڈیوٹی فری کر دیں گے۔ شوکت یوسفزئی بولے کہ 1-2 دن میں آٹے کی قیمتیں کم ہو جائیں۔ وزیر اعظم سے سوشل میڈیا بلاگرز کی ملاقات، کہتے ہیں پورے ملک کا مافیا متحد ہو چکا، ان کے خلاف ماحول کون بنا رہا ہے وہ جانتے ہیں۔ عمران خان کا سائبر کرائم کے خلاف سخت ترین کارروائی جلد شروع کرنے کا اعلان۔ مزید کہا نواز شریف جن فلیٹس میں مقیم ہیں ان کے ذرائع آمدن نہیں بتا سکے، شہباز شریف کا کیش بوائے 40 ارب بیرون ملک لے کر گیا۔ ان ہاؤس چینج جو ہے یہ ایک قانونی آئینی ایک پارلیمنٹ کا حق ہے، وہ جب بھی چاہے اس کو استعمال وہ کر سکتی ہے۔ پاکستان کی جو اس وقت صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ شہباز شریف نے حکومت کو ہر محاذ پر ناکام قرار دے دیا، کہتے ہیں موجودہ صورتحال میں ان ہاؤس تبدیلی آئینی، قانونی اور پارلیمنٹ کا حق ہے۔ ملک میں گندم کی قلت، آٹے کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ بتایا جائے گندم کے ذخائر کہاں گئے؟ اپوزیشن لیڈر نے اپنے اور مریم نواز کے خلاف ریفرنس کو نیب نیازی گٹھ جوڑ کا نتیجہ قرار دے دیا۔ حکومت کا ایم کیو ایم کو منانے کا مشن ابھی کامیاب نہیں ہوا، خالد صدیقی نے استعفیٰ واپس لینے کا اعلان نہیں کیا۔ حکومتی وفد کے کراچی میں متحدہ کے رہنماؤں سے مذاکرات، مطالبات پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی۔ اسلام آباد میں ایک اور ملاقات پر اتفاق۔ پرویز خٹک کہتے ہیں متحدہ کابینہ سے نکلی ہے، حکومت سے الگ نہیں ہوئی۔ خالد صدیقی بولے کہ ملاقات میں اچھی پیش رفت ہوئی، حکومت کی مدد کرتے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ جام کمال بلوچستان حکومت سے تعاون نہ کرنے پر وفاقی محکموں سے ناراض، کہتے ہیں برف باری اور بارشوں سے پیدا صورتحال سے نمٹنے کے لیے وفاقی محکموں نے عدم دلچسپی اور غیر ذمہ دارانہ رویہ دکھایا۔ سیکریٹری توانائی، چیئرمین NHA، چیئرمین NDMA، MD SSGC کو بلوچستان پہنچنا چاہیے تھا۔ وفاقی محکموں کے حوالے سے وزیر اعظم کو خط لکھ کر آگاہ کیا جائے گا۔ اور بلوچستان میں ہب کار ریلی آج شروع ہوگی، ٹریک 10 سے بڑھا کر 20 کلومیٹر کر دیا گیا۔ ریلی میں سٹاک اور پری پیڈ کیٹیگریز کے مقابلے ہوں گے۔ کار ریلی میں 50 سے زائد مرد و خواتین ڈرائیورز شرکت کریں گے۔ اگر کوئی سوال ہو تو میں اچھا شیخ صاحب آپ بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ فریٹ ٹرینیں چلا رہے ہیں، آپ کے پاس بزنس بھی ہے، لیکن لوگ 3 سال سے اپنی پینشن کے واجبات لینے کے لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ لاہور ڈویژن والے کہہ رہے ہیں فلاں سے سگنیچر کرائیں، ایک ماحول بڑا پیچیدہ ہوا ہوا ہے۔ دیکھیں ہمارے ریونیو پرائیویٹ لوگ اتنی تنخواہوں پہ بھرتی کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد ریٹائر ہونے جا رہی ہے،
ریلوے پاکستان کا وہ واحد محکمہ ہے جس میں 25,000 نوکریاں نکلنے لگی ہیں اور 1 لاکھ نوکری نکلے گی مارچ میں، اور یہ اس لیے نکلنے جا رہی ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد پاکستان ریلوے میں سے ریٹائر ہونے جا رہی ہے. ہم اپنی بڑھا رہے ہیں، ہمارا PSDB بہت کم ہے اور اللہ کو منظور ہوا تو ہم اپنے ٹارگٹ سے بہت زیادہ، پچھلی دفعہ ہم نے 8 ارب روپیہ زیادہ کمایا تھا لیکن 4 ارب آئل کی قیمت بڑھ گئی. اس دفعہ بھی ہم 10 ارب روپیہ زیادہ کمائیں گے، 4 ارب روپیہ پھر ضائع ہو جائے گا اور دیر سویر ہو جائے گی، لیکن مزدور ہمیں اپنے سے زیادہ عزیز ہے. جس دن یہ سٹے آرڈر ختم ہوا، یہ مزدوروں نے ہی کیا ہے، مزدور ہی مزدوروں کے دشمن ہیں. اسی شام کو تمام TLA کے ملازمین میں بطور ریلوے وزیر ان کو کنفرم کر دوں گا. آہستہ 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 جی. کہ آپ نے کہا ہے کہ اپوزیشن ٹماٹو پہ آپ مشہور ہے آرمی ایکٹ میں ترمیم کے اوپر، لیکن آپ کی کابینہ کے وزیر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈھونڈ ڈالے. میں عمران خان کے ساتھ ہوں، میں عمران خان کا اتحادی ہوں، میں PTI کا رکن نہیں ہوں. شیخ صاحب، اعجاز بریلو صاحب کے دور میں فریٹ ٹرینیں 16 اور 17 تک پہنچ گئی تھی، اب پھر سے 9 اور 10 کیسے ہو گئی، کیا وجہ بنی؟ کل ہم نے 15 ٹرینیں چلائی ہیں، پرسوں 10 چلائی ہیں. ایکچولی جس وقت سائی وال کول چلتا ہے 5-7 ٹرینیں چلتی ہیں تو 12-16 ہو جاتی ہیں. میں اللہ کی آپ کی دعائیں چاہیے، آپ اتنے پیار کرتے ہیں، 20 ٹرینیں چلائیں گے. 8-10 دن انتظار کریں. ہم اپنی آئل کی جو ہماری ٹرینیں بیکار کھڑی ہیں ان کو اس کا کپلا اتارنے لگے ہیں اور اس کو ہم فریٹ بنانے لگے ہیں فار کنٹینرز. اور MFLR جو ہے، کیا کہتے ہیں اسے، MBFR جو ہے، اس 300 کو بھی ہم کنٹینر میں تبدیل کرنے لگے ہیں. اور 75 ٹرینیں ہم نے پیسنجرز چائنیز نکالی ہیں جو بیکار سکریپ میں پڑی ہوئی تھی، ان کو بھی رینوویٹ کریں. سب کا سی پیک کا PC1 اکتوبر کو جمع کرا دیا گیا ہے. سر ٹائمنگ ہوتے ہیں نا، اپروو انشاءاللہ مارچ سے پہلے ہوگا. میں نے سلیقے اور طریقے سے آپ کو بتا دیا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں اگر میں زندہ رہا اور میں ہی وزیر رہا تو دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا فنکشن ML1 کا ہوگا. جی ہاں، 24 کروڑ ڈالر واپس کیسے ہوگا؟ جی ہاں، 10 سال کے اندر واپس ہوگا. یہ بتائیں کہ جو آپ کے عمران خان صاحب پچھلے حکومت کو چور کہتے تھے، ان کے دور میں آٹا 40 روپے سے بڑھا دیا، آج 70 روپے میں اور لاہور میں مل نہیں رہا. گیس نہیں ہے، بجلی. دیکھیں مسائل ہیں. دیکھیں کوئی آدمی، میں ان سیاستدانوں میں سے نہیں ہوں جو آپ کے سامنے کہوں کہ مہنگائی نہیں ہے، بے روزگاری نہیں ہے، بجلی کا بل مہنگا نہیں ہے، گیس نہیں ہے، آٹا مہنگا ہے، یہ سب چیزیں ہیں. لیکن کوئی اور آپ کے پاس متبادل نہیں ہے عمران خان کے حوالے. نہیں، میں عوام کو یہ کہتا ہوں کہ 3 سال کا ہمیں ٹائم دیں. 3 سال ہمارے، 2 سال عمران، نہیں 1.5 سال اور 1.5 سال اور. جی سر. میرا سوال یہ ہے کہ آپ ریلوے کی بیٹی کی بےحد کامگار، میرے کو شک نہیں ہے. ML1 میں کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جو اسٹیشن سے ابھی تک انڈر گراؤنڈ ہو؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مہنگائی کا چین کنٹرول کرنے کے لیے کوئی تعویذ ایسا ہے کہ جس سے IMF سے بہت قوم کی جان چھوٹ جائے؟ دیکھیں IMF مجبوری ہے. کسی نے ہم کو $6 بلین دے دیے ہوتے تو شاید IMF کی اس چپکلش میں ہم نہ پھنستے. IMF ایک مجبوری ہے. میں، آپ نے ایک سوال کیا، میری خواہش ہے کہ ML1 میں تھوڑا سا اضافہ کروں کہ پشاور سے جلال آباد تک لے جاؤں. 154 کلومیٹر کا یہ فاصلہ جو ہے فرام پشاور ٹو جلال آباد، یہ ML1 سے ہٹ کے کروں یا چائنی سے کروں، یہ میرا ڈریم ہے. کیونکہ ازا خیل ہم نے جو پورٹ بنایا ہے، اس ملک میں اگر سمگلنگ ختم کرنی ہے تو گیتا جو افغان ٹریڈ ہے کہ پورٹ قاسم پہ کنٹینر اترے اور سیدھا جلال آباد چلا جائے، رستے میں کسی جگہ نہ اترے، اس ملک میں سمگلنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. جب چائنیز سے بات ہوگی، ابھی تو 1874 کلومیٹر ہے، لیکن میری کوشش ہوگی، اب یہ بڑھ نہیں سکتا لیکن سائیڈ پہ میں کوشش کروں گا یہ بڑھ جائے. دیکھیں میں کسی پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. لاہوری 5 سال پہلے سیاست کو سمجھ جاتے ہیں، آپ کو سب کچھ پتہ ہے.
میں اس پارٹی کا اتحادی ہوں, عمران خان کے ساتھ سائے کی طرح کھڑا ہوں. آپ مجھ سے محبت کا اظہار کیا کریں, ایسے سوال نہ کیا کریں کہ میں پھنس جاؤں.